نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وصحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب القدر علماء کرام اور مجلس ایصال ثواب میں شریک ہونے والے جملہ خواتین و حضرات، میں اولاً تو اس افسوس کا اظہار کروں گا کہ مجھے چونکہ بروقت اطلاع نہیں مل سکی اور میں ایک عظیم انسان کے جو نیک بھی تھے اور جن کی نیکیاں اور جن کی صالحیت بہت ساری چیزوں کی میں گواہی دے سکتا ہوں الحمدللہ، ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا۔ بہرحال اللہ کو اسی طرح منظور تھا۔ میں نے جو ہی مجھے تقریباً 6 بجے کے بعد شام کو مجھے معلومات ملتی ہے تو میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں اپنا حصہ پہنچایا تھا کہ باری تعالیٰ ایسا شخص تیری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے کہ جس کا دل ہمہ وقت مسجد کے اندر رہا، وہ نمازوں کی صورت میں ہو، وہ اعتکاف کی صورت میں ہو، اور ہمہ وقت انہوں نے یعنی اگر اس زندگی کا زیادہ حصہ آپ ان کا شمار کرنا چاہیں تو وہ مسجد کے اندر گزرا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اپنے اعمال جو کیے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کی کثرت اور زیادہ وقت جو آپ کا مسجد کے اندر گزرا ہے، اس کے وسیلہ سے اللہ ان کی قبر و حشر کی ساری منازل آسان فرما کے جنت ان کا ٹھکانہ آسان فرمائے۔ میں سارے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت و ہمدردی کرتا ہوں، اور جس طرح مجھ سے پہلے ہمارے مہمان علامہ انہوں نے حدیث سے پاک کے ذریعہ سے اب تک بات پہنچائی ہے، یقیناً اس وقت وہ جس جگہ پہ ان کو ورثاء نے دفن کیا ہے تو وہ بھی بڑی عظمت والی جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، جس میں بہت اولو العزم قابل قدر اور انتہائی بابرکت اور نیک اور صالح وہاں اجسام دفن ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو ساتھ مرکزی جامع مسجد کی ہے، اس کا پڑوس ان کو حاصل ہے۔ اللہ پاک اس توسل سے بھی ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ حاضرین، وقت نہیں گفتگو کا، علامہ قذافی صاحب تشریف لائیں، وہ ان کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم نے دعا کی طرف جانا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے ذیل میں بس چند معروضات اور پھر ہم علامہ کے بیان کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ پاک نے موت کی تعریف فرمائی ہے
پورا قرآن آپ کھنگال لیں تو قرآن مجید نے موت کی جو تعریف فرمائی وہ اتنے خوبصورت اپنے الوہی الفاظ میں فرمائی کہ کسی کو بھی سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ اب جب لفظ ذائقہ بولتے ہیں تو ہر شخص اس کو سمجھ لیتا ہے، جو بالکل اسکول یا کالج یا کسی بھی ادارے میں کبھی نہ گیا ہو، اس کے سامنے بھی جب لفظ ذائقہ بولتے ہیں تو وہ سمجھ لیتا ہے۔ اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے کسی ایسی شے کا جو میٹھی ہو تو کہا جائے کہ اس شے کا ذائقہ میٹھا ہے، تو وہ فوری طور پر سمجھ لیتا ہے کہ میٹھا ذائقہ کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ذائقے کی مختلف جہتیں ہیں، ان کی مختلف حیثیت ہیں، وہ جب کہے گا تو فوری طور پر بندہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے موت کو فقط ذائقہ کہا ہے۔ اور اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم نے عرض کیا کہ موت کی تعریف کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت فقط ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملانے کا ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے موت کی جو ڈیفینیشن فرمائی وہ پل قرار دیا، اور جو اللہ رب العزت نے موت کی تعریف فرمائی وہ ذائقہ قرار دیا۔ اب حاضرین، یہ دنیا کتنی بڑی ہے اس کو چونکہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے تو میں آپ کو اس اپنی گفتگو کو اس طرف لے کے آ جاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر گزری ہے 950 سال تقریباً۔ 950 سال کے بعد جب اسرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ جو کمرہ ہے جس کے اندر نوح علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آدھا جسم باہر ہے اور آدھا اس کمرے کے اندر ہے۔ عمر کتنی گزری ہے؟ 950 سال تقریباً۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کے جب بات کی کہ میں آپ کا روح قبض کرنا چاہتا ہوں، روح لینا چاہتا ہوں، میں اسرائیل ہوں، تو ساتھ ایک بات یہ کہی کہ اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا جسم مبارک آدھا باہر ہے جو کمرہ آپ نے بنایا ہے اور آدھا اندر ہے، تو آپ تو چھت تو پورا ڈال دیتے اس پر تاکہ آپ کا جسم اس سائے کے نیچے رہتا۔ تو لوگوں توجہ طلب جملہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ہزار سال پہلے اپنے زبان سے ارشاد فرمایا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اسرائیل، اگر پتہ ہوتا اتنی جلدی تو آ جائے گا تو میں یہ جو اتنا کمرہ ہے یہ بھی نہ بناتا۔ عمر کتنی گزاری ہے؟ 950 سال۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے نیکیاں کرنے کی، تاکہ جو ہی اسرائیل علیہ السلام موت ہم پہ وارد کریں تو ہم پھر جس ذائقے کے متلاشی ہیں کہ ہمیں میٹھا ذائقہ مل جائے۔ اور ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے۔ اب جس کو میٹھا ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہو کہ میٹھا نہیں کھانا، اس میٹھے کی وجہ سے یہ بیماری اس میں اضافہ ہو جائے گا، یہ اٹیک ہو جائے گا، جی اس کا بھی چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ میٹھا ذائقہ لے۔ تو حضرین، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ذائقہ موت ہے وہ میٹھا ملے تو اس کے لیے میٹھے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے وہ میٹھے اعمال کرنے ہیں، ہم نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو ہمارے بزرگ مرحوم و مغفور، اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمتیں اور بخشش عام نازل فرمائے، انہوں نے جو ایک دیگر چیزوں کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے جو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ جو وقت ایک
صحیح اور درست مصرف میں انہوں نے گزارا، اور مجھے کئی مرتبہ کہا کہ میں نے 40 سال یا کم و بیش وقت میں نے جو گزارا ہے، اور اس میں سب سے وقت عام اوقات جو میں نے اذان اللہ کی بارگاہ میں دی. تو اس کے لیے بھی چونکہ علامہ صاحب موجود ہیں، اس کے لیے بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ پاک جو مؤذن تھے دنیا میں اذانیں دیا کرتے تھے، اللہ پاک ان کو کتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائے گا. تو میں دعائیہ کلمات یہ کہوں گا آخری کہ باری تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے درجات اتنے بلند فرما کہ ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اور میت میں ان کو قیامت کے دن اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک لے جاؤ.